بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جی انٹروڈکشن ٹو بائبل۔ آج ہم دیکھیں گے بائبل کا تعارف کریں گے کہ بائبل ہے کیا۔ اب مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ مذہبی طور پر آج دنیا میں بہت سی کتابیں ہیں۔ ہمارے قرآن پاک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، نازل کی گئی آخری کتاب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان پر بھی کتابیں اور صحائف نازل کیے گئے تھے۔ یہ تو مجھے اور آپ کو اچھی طرح واقف ہے، میں اور آپ اس سے واقف ہے۔ تو انہی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے جو نبی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کی کتاب کے بارے میں یا ان پہ جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ تو خیر الگ تھی۔ آج تو اس میں بہت سی تبدیلیاں ہو گئی ہیں، لیکن وہ کتاب جو آج عیسائیوں کے پاس موجود ہے اور وہ جو اپنی اس کتاب کا، جس کو وہ مقدس بائبل کہتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آج ہم اس کا ہلکا سا تھوڑا سا جائزہ لیں گے۔ اس کتاب کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھیں گے کہ یہ کتاب کون سی ہے اور اس کے ابواب وغیرہ سارا کچھ آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو بڑا انٹرسٹنگ بھی ہونے والا ہے اور بہت ہی کارآمد بھی یہ لیکچر ہوگا۔ تو انٹروڈکشن شروع کرتے ہیں جی۔ بائبل یعنی مقدس، جو انجیل مقدس جو عیسائی کہتے ہیں ان کا تعارف، ٹھیک ہے۔ اچھا، انجیل تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جب نازل ہوئی، اس کی میں ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ کس طرح اس میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو رد و بدل ہوا، وہ انشاءاللہ اس پہ ایک الگ ٹاپک پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ کتابیں جو نازل ہوئی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید کے علاوہ جتنی بھی پیچھے کتابیں تھیں ان میں کس طرح وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تحریف ہو گئی تھی۔ اس پہ انشاءاللہ پھر کسی دن آپ کو میں لیکچر دوں گا اور آپ کو اصل وجوہات سے آگاہ کروں گا کہ یہ کتابیں آج کیوں جو ہیں تو یہ کرپٹ فارم میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو بہرحال اس کتاب کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، سرسری سا یا موٹی بات ہم جس کو کہتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کتاب کے دو حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر جب اس کتاب کو ہم دیکھتے ہیں نا تو اس کے ہمارے پاس دو حصے نکلتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس ہے جی عہد نامہ قدیم، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ، ٹھیک، اور دوسرا ہمارے پاس ہے عہد نامہ جدید جس کو کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ۔ یہ دو ہمارے پاس دو کتابوں کا مجموعہ ہے یہ۔ اچھا، جو ہمارے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، پرانا جو ہمارے پاس عہد نامہ قدیم جو ہے، اس میں ٹوٹل 39 کتابیں ہیں، 39۔ یہ انشاءاللہ یہاں پہ میں لگا بھی دوں گا۔ سب کے کتابوں کے نام تو خیر نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ کے نام میں یہاں آپ کو مینشن کر لوں گا، آپ اس کو دیکھ لو گے۔ 39 کتابوں کے جو ٹوٹل مصنفین ہیں، مصنفین کہتے ہیں جنہوں نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ذہن سے جو لکھی تھی۔ جنگوں میں کیا ہو گیا تھا، یہ گم ہو گئے تھے ان کے یہ اوراق وغیرہ، صحائف یا یہ کتابیں یا یہ نسخے، پھر انہوں نے اپنے ذہن سے اس میں کون سا سب سے زیادہ جس کا نام آ رہا ہے اس پہ مفصل پھر انشاءاللہ میں دوسرے کسی لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا۔ 32 مصنفین نے لکھی ہیں جی یہ 39 کتابیں عہد نامہ قدیم کی، اور یہ عبرانی زبان میں ہے، ٹھیک ہے، عبرانی اس زمانے میں جو زبان ہوا کرتی تھی۔ یہ تو ہمارے پاس آ گئی جی اس کا۔ اور عہد نامہ جدید ہمارے پاس نیو ٹیسٹمنٹ ہمارے پاس ہے، وہ اس میں ہمارے پاس ہیں جی 27 کتابیں، ٹھیک، گوسپل آف جان، گوسپل آف لیو، گوسپل آف میتھیو، کرتے آگے خطوط تک وغیرہ۔ یہ یہاں پہ میں لگاتے جاؤں گا، انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیں گے۔ اس کی 27 کتابیں، اور ان کتابوں کو مکتوبات بھی کہا جاتا ہے، کتب یا مکتوبات، نیو ٹیسٹمنٹ کی جو کتابیں، ٹھیک ہے، ابواب بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، 8 مصنفین نے لکھی ہیں، 8 جس میں لوکا کی انجیل، متی کی انجیل، یوحنا کی انجیل اور مرقس کی انجیل، اسی طرح باقی سارے، یہ 8 مصنفین نے لکھی ہیں 27 کتابیں، اور یہ یونانی زبان میں ہے۔ یعنی یہ جو عیسیٰ علیہ السلام پہ جو نازل ہوئی تھی وہ یہ یونانی زبان میں، ٹھیک۔ یہ ہمارے پاس عبرانی میں تھی اولڈ ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ قدیم، اور نیو ٹیسٹمنٹ ہمارے پاس ہے کون سی، یونانی زبان میں۔ اب ہمارے پاس یہ اس کی بن جاتی ہیں ٹوٹل کتابیں 66، دونوں کو ملا کے جو انجیل مقدس آج ہمارے پاس ہے یا جو بائبل ہے اس کی ٹوٹل 66 کتابیں، اس کے کل ابواب 1189 ہیں۔ اب اس 89 کو اردو میں کیا کہتے ہیں، یہ 1189 کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 1189 یہ کل ابواب باب جس کو ہم چیپٹرز کہتے ہیں، ٹھیک۔ اور اس کی کل آیات بنتی ہیں جی 31,163، ٹھیک، 31,163، یہ اس کی ٹوٹل کتابیں، ابواب یا یونٹس یا اس کو آپ چیپٹر کہہ سکتے ہیں، یا جو ہے تو اس کی کل آیات، یہ ہمارے پاس اس کی بنتی ہے دونوں کتابوں کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس میں ساری جو ہمارے پاس یہ 66 کتابیں ہیں یا کل ابواب جو ہیں یا کل آیات ہیں، اس میں ہمارے پاس ٹوٹل 3600 سالہ انسانی تاریخ ملتی ہے،
3600 साल, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से पीछे जो 3600 साल की तारीख़ थी वो हमें इन किताबों में मिलती है। पहली किताब जो हमारे पास अहदनामा कदीम की जो पहली किताब शाया हुई थी, यानी ओल्ड टेस्टमेंट की जो सबसे पहली किताब शाया की थी, वो था जी रॉबर्ट स्टीफन। रॉबर्ट स्टीफन ने ये 1476 में 1476 में उन्होंने ये पहली किताब क्या की थी, शाया की थी। अच्छा, फिर इसमें हमारे पास है क्या जी, आपको पता है दुनिया में तकरीबन 6000 के आसपास हमारे पास ज़बानें हर तरह की, उनमें तकरीबन 2290 या 2290 इस ज़बानों में 2300 आप कह सकते हो, इनमें इनकी इस किताब का तर्जुमा हुआ है। ठीक, मुख्तलिफ़ किस्म के इलाकों में मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के लिए। और उर्दू तर्जुमे की तारीख़ जो हमारे सामने मेरे सामने जो आई है वो हमें बताते हैं जी 1743 से लेकर 1847 तक, यानी 1743 और 1847 के दरमियान उर्दू का तर्जुमा हुआ है। ठीक है, तो ये अब इसकी तरतीब हमारे पास क्या बनती है, तरतीब हमारे पास इन सारी किताबों किस तरह है कि इसमें पहले तारीख़ की किताबें, यानी तवारीख़, उनको तवारीख़ कहते हैं, तवारीख़ की किताबें। फिर उसके बाद हमारे पास शायरी की किताबें हैं। ठीक है, फिर हमारे पास उसकी नबूवत की किताबें हैं, नबूवत यानी जितने भी अंबिया हैं उनकी नबूवत का जिक्र है उसमें। फिर उसके बाद खतूत है, यानी जो खतूत भेजे गए हैं उसका जिक्र है। तो ये था सरसरी सा जायज़ा इंट्रोडक्शन किसका, बाइबल का। और इसके साथ अब एक एक का मैं इंशाल्लाह आपको तारफ़ भी करवाऊँगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर इसकी पहली किताब है जी इब्तिदा, यानी पहली जो इसकी किताब है इब्तिदा, उसके बारे में कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, या इसका हमारे पास इसमें गॉस्पेल ऑफ जॉन अगर आप ले लें, यूहन्ना की इंजील अगर आप ले लें, उसमें फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ जिसको कहा जाता है रेड लेटर बाइबल। रेड लेटर बाइबल का इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊँगा कि रेड लेटर बाइबल आज क्या है और आज के दौर में उसकी अहमियत क्या है और उसका किसने उसको लिखी थी, क्या क्या वजूहात बनी थी, और वो सारा इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी और दिलचस्पी के साथ आपने इसको देखा भी होगा और आपके इल्म में इजाफ़ा भी हुआ होगा।